پہلے کے ادوار میں لوگوں کے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کے لیے حکایات اور قصے کہانیوں کا سہارا لیتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمانے نے ترقی کی اور آج لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ پلک جھپکتے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر بھی ہو جاتے ہیں۔ کمیونیکیشن کے اس دور میں اب حکایات، کہانی، قصے سن کر سیکھنے اور سکھانے کا رواج نہیں رہا ہے۔ اس کی جگہ اب فلم، ڈرامے اور سیریلوں نے لے لی ہے۔ چونکہ مسلمان تصویر کشی اور فلم کاری کو اسلام مخالف عمل سمجھتے رہے، اس لیے مسلمانوں نے اس شعبے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن دشمنان اسلام نے ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک مخصوص تہذیب کا پیروکار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ امن اور اسلام کے پیروکاروں کو ظالم اور جابر دکھاتے رہے۔ اسلام کا سارا مواد کتابوں اور بڑے بوڑھوں تک محدود رہا۔ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز نے نئی نسل کو ان کتابوں کی طرف جانے ہی نہیں دیا۔ نتیجے میں نئی نسل تاریخ سے ناواقف ہو کر اپنی تہذیب سے دور ہو گئی۔ کیمرہ اور فلم کاری کی اس صنعت نے مسلمانوں کی نئی نسل کو کافی متاثر کیا، یہاں تک کہ مسلم نوجوان اور طالب علم دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہو کر خلافت اسلامیہ کے خلاف صف بندی میں بھی شامل ہوئے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے اپنی سائنسی ترقی کو اسلام کے خلاف آلے کے طور پر استعمال کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل اپنے اسلاف کے کارناموں اور اسلامی تہذیب سے ناآشنا ہو کر رہ گئی۔ مسلم حکمرانوں اور لیڈروں کی ایسی کردار کشی کی گئی کہ مسلمانوں کی جدید نسل ان کرداروں کو نفرت سے دیکھنے لگی۔ چونکہ فلمی صنعت کو اسلام میں غیر شرعی تصور کیا جاتا رہا، اس لیے ان کرداروں کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے کوئی بھی مسلم ملک فلمی صنعت میں نہیں اتر سکا، جس کا فائدہ اسلام دشمن طاقتیں مسلسل اٹھاتی رہی۔ مسلمانوں میں اتحاد کو ختم کرنے اور علاقائی قومیت کو پروان چڑھانے کے لیے کفار اور مشرکین کی جانب سے خزانے کھول دیے گئے۔ پہلے مسلم حکمرانوں کو عیاش دکھا کر نوجوانوں کو ان سے دور کیا گیا، پھر دھیرے دھیرے نوجوان کی ذہن کو عریانیت اور بے راہ روی کی طرف دھکیلا گیا، یہاں تک کہ کسی مسلم ملک کو اس وقت تک قرضے اور مدد فراہم نہیں کی گئی جب تک انہوں نے اپنے ملکوں میں عیاشی اور بے دینی کے اڈے قائم نہ کر دیے۔ اس طرح کسی بھی شخص کے لیے خود کو ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ بتانے کے لیے صرف بے دینی ظاہر کر دینا ہی کافی ہو گیا۔ ان سب کے بیچ کچھ تحریکات بھی اٹھی جس نے مسلمانوں کو اپنے اصل سے جوڑے رکھنے میں اہم کردار نبھایا، یہاں تک کہ دشمن اسلام کو ہر شعبے اور صنعت میں سخت ٹکر بھی دی گئی۔ ذہن سازی کے لیے ڈرامہ، سیریل، فلم وغیرہ نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اب مسلم تحریکات نے بھی ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی تاریخ اور روایات سے جوڑے رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ کئی تحریکات نے سیاسی میدان میں بھی قدم رکھا اور طاغوتی نظام کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ ان میں حسن البنا شہید کی اخوان المسلمون اور مولانا مودودی کی جماعت اسلامی جیسی تحریکات بھی شامل ہیں۔ ان تحریکوں نے مشرق سے مغرب تک کئی ملکوں میں اپنا وجود منوایا۔ مسلم اکثریتی ترکی جیسے سخت سیکولر ملک میں جہاں عربی میں عبادت کرنا اور مسلم خواتین کا حجاب پہننا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی اخوان المسلمون جیسی تحریک سے جڑے مسلمانوں نے باطل طاقتوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور آج عربی میں عبادت اور خواتین کا حجاب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ حکمرانی میں آنے کے بعد مسلم لیڈروں نے سب سے پہلے نوجوان نسل کی آبیاری شروع کی۔ فلم انڈسٹری کے سہارے لوگوں کو اسلامی تہذیب کے فلم اور سیریل دکھائے جانے لگے، جس سے مسلم نوجوانوں میں دین کو لے کر سنجیدگی پیدا ہوئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم بھی قرار دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ رجب طیب اردگان اس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے۔ اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ میڈیا نے جب اردگان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ اس تاریخی جملے نے دنیا میں ایک نئے نظام کا نخارہ بجا دیا۔ مسلم بیداری سے اپنی حکمرانی کو خطرے میں دیکھنے والے عرب حکمرانوں نے یہودیوں سے مل کر ترکی کے اسلامی سیریلوں اور ڈراموں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے اور کئی سیریل اور ڈرامے تیار کیے گئے جن میں خلافت اسلامیہ کے حکمرانوں کو ظالم اور جابر دکھایا گیا، لیکن ان کے سیریلوں کو اتنا پسند نہیں کیا جا رہا ہے جتنا اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد والے ترکی سیریلوں کو پسند کیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تو یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلم حکمرانوں کے خلاف فلم اور سیریل بنانے کے لیے $40 ملین کی خطیر رقم بھی خرچ کر ڈالی، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں مل سکا، جس کے بعد انہوں نے عرب ملکوں میں ترکی سیریلوں پر پابندی عائد کر دی۔
جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ترکی سیریلوں کو اردو ڈبنگ کے ذریعے ملک میں ٹیلی کاسٹ کرنے کا فیصلہ لیا تو عربوں نے انہیں اس سے باز رکھنے کے لیے خوب لالچ دیا، لیکن عمران خان نے ان کے لالچ میں آئے بنا ہی ان سیریلوں کو رمضان کے مقدس مہینے میں ٹیلی کاسٹ کر دیا۔ دنیا بھر میں ترکی کے تاریخی ڈراموں نے اتنی ہلچل مچائی کہ کئی لوگوں نے صرف ان سیریلوں کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا، جبکہ مسلم ملکوں میں ان سیریلوں کا کریز دیکھنے لائق ہو گیا ہے۔ کئی ملکوں نے تو سیریلوں میں کام کرنے والے اداکاروں کو اپنے ملکوں میں بلا کر ان کی سرکاری طور پر میزبانی بھی کی ہے۔ ان سیریلوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ترکی نے بالآخر فلمی صنعت میں بھی دشمنان اسلام کو سخت ٹکر دینی شروع کر دی ہے، جس سے بوکھلائے کفار، مشرکین اور منافقین اب سوشل میڈیا پر اسلام کی دہائی دے کر ان تاریخی اسلامی ڈراموں سے مسلمانوں کو روکنے کے در پر ہیں، تاکہ پھر مسلمان اپنے اسلاف سے دور ہو جائیں اور شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں۔ مگر انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا، اللہ کا نور تو پھیلنے کے لیے ہی آیا ہے، اور انہیں کتنا ہی گرا گزرے، اللہ کا نور تو پھیل کر ہی رہے گا۔